بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، جلسہ الحمدللہ آپ کا کامیاب اور بامراد نظر آتا ہے۔ تعین جلسے کی ایک کڑی ہوتی ہے جو اصل مقصد جلسوں کا ہوتا ہے۔ وہ مقصد ہے تقریباً سال بھر کا جلسے کا بجٹ بنا دیں۔ آپ حضرات میں سے کسی نے زیادہ دیا، کسی نے کم دیا، کسی کے 100 ہوں گے، کسی کے کئی ہزار ہوں گے۔ یہ مدعا اس لیے ہے تاکہ دوسرے کو بھی اس میں جذبہ پیدا ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ زیادہ سے زیادہ دیں۔ تو ہوتا تو یہی ہے کہ سب کے نام بھولے جائیں اور یہی طریقہ ہے۔ تو اب کی دفعہ معاف کر دو، اب کی دفعہ بتاتے دو، تو جتنا بھی ہے اس میں پڑھے گا، اب کی دفعہ معاف کر دو۔ اصل مولانا مشرف صاحب برکاتہ نے جو بات چھیڑ رکھی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ تھوڑی سی کٹوتی کرائی جائے۔ بالکل موقع اور مناسب کے اعتبار سے بات چل رہی تھی، اور میں نے جو سوچا تھا میں گفتگو کروں گا وہ ساری میری کر کے چلے گئی۔ اسی عنوان میں بڑھا کر صرف اتنی بات کرتا ہوں، ایک حدیث سنا کر دعا کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام ابو ذر تھا۔ یہ ابو ذر صحابی تو سارے ہی اللہ کے رسول کے عشاق و عاشق تھے، لیکن بعض کچھ دیوانہ وار ہوتے ہیں، مستانہ وار ہوتے ہیں۔ یہ مستانہ وار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا، پوری زندگی اس حصے کے بال نہیں کٹائے کہ میرے حبیب کے ہاتھ لگے ہیں جہاں سے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی تھے، کسی کے پاس پیسے دیکھتے اسی کو تقریب شروع کر دیا کرتے تھے۔ کہا تجھے جہنم کا ڈر نہیں ہے؟ اب صحابہ کہتے تھے ڈر تو سبھی کو ہے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے وعید ہے جو قرآن میں آیا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ کہ جو مال دولت جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہاں تو کہیں نہیں لکھا کہ زکوٰۃ دے کر کے بچا لو مال کو۔ خیر وہ دیوانہ وار صحابی تھے، ان کی ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات 3 دفعہ فرمائی۔ جب کسی بات کو مضبوطی سے کہا جاتا تھا تو حضور 3 دفعہ یا 4 دفعہ فرمایا کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ 3 آدمی وہ ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ جس کا غصہ ہوگا آپ کہتے رہو میری سن لو میری سن لو، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں ان کی طرف۔ اور چوتھی چیز ولا یزکیہم، ان کو معاف بھی نہیں کریں گے۔ تیسری چیز اور چوتھی ہے ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا 3 آدمی، اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کہا تھا، میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ ان سے بات کریں گے، اللہ نہ ان کو دیکھیں گے، اللہ نہ ان کو معاف کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کتنے بھائی 3 ہی تو پوری تقریر میں سے یہ نکالیں گے نا۔ اور 4 چیزیں بتائی، نہ بات کریں گے، نہ دیکھیں گے، اور نہ ان کو پاک صاف یعنی معاف کریں گے، اور دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سن کر جب 3 دفعہ حضور نے کہا تو ابو ذر کہنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ، ہلاک ہو جائے وہ، کون ہے اللہ رسول ایسے 3 آدمی جن پر اللہ اتنا ناراض ہوگا؟ فرمایا پہلا نمبر المنان، جو دے کر کے احسان جتلاتا ہے۔ کسی غریب کا ساتھ دے دیا تھا، کبھی اس کے بچوں سے کہتے پتا تیرا باپ جب ہمارے گھر میں مانگنے آتا تھا، اللہ دیکھو کتنی دفعہ کا، اللہ ایسے آدمی کی طرف دیکھیں گے نہیں، آپ احسان جتلاتے ہیں، یہ ہے منان۔ کر دیا تھا تیرے باپ نے، بیٹا اس کو ذلیل کر رہا ہے، یا تو نے کر دیا تھا تو ذلیل کر رہا ہے، مدرسے میں دے دیا تھا تو آ کر کے ذمہ دار کو ذلیل کر رہا ہے، یہ احسان جتلانا ہے خطرناک۔ اور ایک روایت میں آیا ہے المسبل، جو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکائے پھرتا ہے، اللہ کو کبر پسند نہیں۔ اور ایک روایت میں ایک لفظ کا اضافہ آیا مدمن خمر،
دوسرا وہ آدمی ہے جو شراب کے یا کسی بھی نشے میں دھت رہتا ہے. نشہ کرنے والا جتنا گنہگار ہے، نشہ بیچنے والا اس سے 100 درجے بڑا گنہگار ہے. نشہ بیچنے والا. ابھی آپ نے اس کے بارے سن لیا، میں حدیث سنا رہا ہوں، صرف اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کتنا ناراض ہے. اور دیکھو نشہ بھی عام ہو رہا ہے. پیجامہ تو بہت سے ٹکنوں سے اونچے کرنے لگے، فیشن چل گیا. ارے فیشن صحیح نیت صحیح کر لو، کم سے کم بچے رہو گے تو ثواب بھی ملے گا اور دے کر کے احسان نہ جتلائے گا. اس شراب سے خدا کے واسطے بچ جاؤ. ماں سے زنا کرنا جتنا گناہ ہے، بعد نے کہا 70 حصے بڑھ کر اس نشے کا گناہ ہے. لیکن کاروبار بنا لیا، اللہ حفاظت کرنا. پھر کہتے ہیں کسی مولوی کو اس کے پاس گھر جا کے اس سے ہی چندہ لے لیا. ارے مولوی کے پاس کون سا بایو ڈاٹا ہے پورا کا پورا، کون سا حلال کما رہا کون سا حرام کما رہا ہے؟ اس کے پاس تو نہیں ہے. اس نے دیا لے لیا، بچوں کے لیے دیا، بچوں کا اس نے حرام کھلایا ہے تو اس کا گناہ تو اس پر ہوگا نا. ایک حرام کا لقمہ کھانے سے وہ جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے بزرگ ہوتا ہے، اس کی 40 دن کی عبادت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اسے خبر بھی نہ ہو. آپ حرام کھلائیں گے، آپ خود تو گنہگار ہیں، لیکن جس کی عبادت کی بے برکتی آپ نے کی ہے، آپ اس کے بھی گنہگار ہیں. اور تیسری جو بتائی تھی وہ کیا ہے؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. فرمایا جس کی طرف اللہ دیکھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے اور اس کو جہنم میں پہنچائیں گے، جنت میں نہیں، وہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا. کتنے لوگ غلامی سے بھائی بھینس میں جانور میں عیب ہے بتاتے ہیں، ارے بہت بڑھیا ہے بہت بڑھیا، جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اوپر سے. یہ کاروبار ایسے ہی بند نہیں ہوا کہ غلط گوشت کاٹ کر کے تمام مسلمانوں کو کھلایا جانے لگا تھا. حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، اور کوئی سودا بغیر جھوٹی قسم کے خریدا ہوا نہیں ملتا تھا اس کو. ہم اور آپ بھی اس میں لگ گئے، ہم بھی سودا ایسے خریدنے لگے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچنے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے اللہ دیکھیں گے. تو کوشش کریں گے وہ بچنے کی. کون سی چیز؟ ایک تو احسان نہیں جتلائیں گے جو آپ نے دے دیا، اللہ سے مانگنا. دوسرا کیا کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ نشہ نہ کریں گے، نہ نشے کی چیز کو بیچیں گے. کرنے والا بھائی زور سا پڑتا ہے تھوڑا سا، مال کے چکر میں یاد رکھنا جہنم نہ پڑنا. اور تیسرا کام ہے کرنا، سامان بیچو لیکن سچ سچ کہہ کر بیچو، جھوٹ کہہ کے بیچو، جھوٹی قسموں سے مت بیچو. نفع اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اب آپ لوگ دعا کیجیے، ایک اپنے لیے اپنا دعا کرتے ہیں سب کے سب، اور اپنے والدین کے لیے جو جا چکے ہیں ان کے لیے، جنہوں نے کچھ کیا ہے ان کے لیے. وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو بتاتا کہ نشہ کر کے آدمی کیا کیا حرکتیں کر دیتا ہے. کسی اور موقع پر کہیں موقع ہوگا تو بتایا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. خدا سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب عطا فرمائیں گے. اور جب مانگو تو ایسے مانگو جیسے کوئی بچہ بے خود ہو کر ماں سے چپٹ گیا ہو اور بالآخر وہ ماں کو راضی کر ہی لیتا ہے. یہ موقع دیا اللہ نے، سال میں ملتا ہے، کسی اور موقع سے ملتا ہے. جب مانگو تو خدا تعالیٰ سے چپٹ کر مانگنا. ہم بھی یہی سوچ کر مانگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی ولی کی یا کسی بچے کی آمین کی برکت سے اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے. ورنہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اس پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ماں باپ جا چکے ہیں اگر کسی کے، تو یہی سب سے بہترین نذرانہ ہے کہ ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں. گھروں میں نہ جانے کس کی کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے، توڑ ہے اللہ سے توڑ میں تبدیل فرما دے، اور قرآن سے محبت کرنے والا ہم سب کو بنا دے. درود شریف پڑھ لیجیے.